بھی جان دیے حسینن تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکتا جی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ کی کلمہ انہیں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہیں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن. انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی. حافظ نے البدایہ والنہایہ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی. ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. کوئی نہیں ہوتا کہ وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں نے کی منیا آج نواسے دے مقابلے چ آ گئے. انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوے تو پھر کردار وہی ہوے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا. وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی. جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی. آپ سے قرآن بھی سی یزید. ایک گل جی وہ انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بنتی. انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغاں کر رہے ہیں. اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا وہ صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانے انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا پئی دے کہ مسیدہ تو سپیکر لا دے. توجہ جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہویا کہ وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. اور میں کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے مینوں میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا ہے. آپ نے فرمایا رہو آرام نال رہو. اے کمرہ روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے. جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں. فرمایا چلیا چھاٹ اس گل نو پہچانیا یا نہیں. میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے. تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں. بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے. اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے. اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو کیوں جناب. اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڈیا جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں. کربلا وچ میں تواڈے مقابلے چ کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدو تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی. لیکن سن وہ تیرا کردار اے آل بیت کا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. جدو بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہیں تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ اتھے چاہیا ہوئے جی ہاں جنہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. ان الحسن والحسین تو تے میں کوڑا سان جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی جتے تصور تو میں کیڑی گل تے مان کرنے ہاں. تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تے صحیح ذرا یزید دے او دے جناب
کون گیا انہوں دے مقابلے تے دین واسطے گئے تے اس بندے نو تو حق ہی نہیں بنتا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا صرف داستانہ لوگوں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے ہاں جی ایتے سن کے ذکر دے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑھن دے پابندی لگی ادو تو کتھے سی حسین دی گلاں کرن والے گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزتاں ساری دنیا دے پتراں دیا جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کی تھی میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی وہ خاک تے بہو افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھیا ایسی اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین است تو بس مقصد او حفظ و عین است تو بس اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز پرکارش اور مادر آ کاروان سالارش آ یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم جنہاں دی اتنی بڑیاں شانوں اقبال کہندا کلندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نات ایک وجہ تو اسا محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کی تھی ایک تیون کے رسول اللہ دے رخت جگرن دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں اقبال کہندا جدو سیدہ دے صاحبزادے سن دے کام تے کرنا سی بارے محتاج دلشاں گو نسو با یہود چادر خدرا فروخت اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں پھر بھی اپنے شوہراں نو حرام کمان تے بھاردیاں ساڈے گھر اج فریج نواں نہیں آیا پرانا 2 سال ہو گئے دس ہوئے مسلماناں دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے ماما بیٹیاں بہنا دسو ایک کتنیاں ناشکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے ایک تو ہونا نا ضرورت دی کھانے عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازاراں جان تے انہاں دی قیادت جنہ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدو سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا وہ پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی یا نہیں سی رہا تساں دوپٹے لا دیتے پھر کی اس ویلے سیدہ کول انہاں کول جواب ہونا تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی ہاں وہ تو بڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سیدہ لے تے جان گیا انہوں لیکن انہوں تک جواب کوئی نہیں ہونا تو چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اے تے کریم اللہ جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کو کی جواب ہے جی ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرمانیاں نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی ہاں یہ حضور دی اتنی لاں دی تے سیدہ پھر وہی لباس پایا تے آپ کے گھر موت
دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نو دیندیاں. ہاں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے. تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں. تیسری بات فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں. یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لیں انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا انہوں کہو تھوڑا جائے جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لے تاکہ میرے آقا دے میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد ہے میرے دروازے تو خالی نہ جائے. مارے محتاج دل شاں کو نہ سوک. اقبال کہتا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے. تے فرمایا ہوتا ہے با یہود چادر خدرا فروخت. فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنوں سورج تے چاند نہ ویکھ سکیا او یہودی کول ویچن واسطے بھیج دیتی. لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تو اے سیدہ اے تے جدوں یہودی کول چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تے یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں اپنے انہیں دوپٹے وچ بدی ہوئی سی. انہیں کہا کی لے کے آیا؟ انہیں کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کول آئی ہاں. انہیں کہا کیوں آئی ہیں؟ انہیں کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شے کوئی نہیں اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے دیج کوئی چیز دے دے. یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی انج نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادروں نے اتلا ہی کپڑا ویکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہیں کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ گھر بھی انہوں دا دولت بھی انہوں دی مال بھی انہوں دا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خاندان رسالت نال ہویا ہوتے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل. لیکن آل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب لکھی ہے گل کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کہ جدو مختار سقفی دے سپاہی لگے یہ پیچھے یزیدی ٹوڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا. اسی بھی انہوں کہتے ہیں انسان دے پتر بنو جنہ رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہوں بعد پھر پناہ کوئی نہیں لبدی. جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار سقفی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں وہ دی زنانی باہر نکلی پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے. وہ دی زنانی باہر نکل کے نا اینج اشارہ کر کے کیا بھئی اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں. انہیں کہا منہ کٹ کے نا باہر انہیں اندر چھپ کے جا کے انہیں زنانی کہنے لگی تے باہر کہنے لگی کوئی نہیں. انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کار پھرتے ہیں. ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا اے مت سمجھو چند دن دا ہے مسیطہ تو سپیکر اے تے مسیطہ بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گی. ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے بڑے بڑے کمینے آئے لیکن ساڑھے ہو تو سپیکر کسے نہیں لائے نہ لائے. ہاں یہ تے قیامت والے دن مسیطہ بھی بول پڑے مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی یا اللہ سب اینج لائے میرے مسیطی تو اینج نہ سپیکر توڑے یہ تو قیامت نو ہر شے بول پوے گی. یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے میرے تو بھی سپیکر لا دیتے پترو ساڈے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے. مسیطہ تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے تہاڈی ہر شے لے جانی ہون. ہاں تسی کی سمجھدے ہو بھائی ہن داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانے انسان دے پتر تسی نہیں بڑے ہن داتا صاحب نہ لاؤ متھا خواجہ صاحب نہ لاؤ نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا. گل ختم ہو جانی انہاں دی سارا کچھ مٹ جانا ہے. جڑے انہاں دا کوئی حامی بیٹھا میری اودے نال کوئی تقریر نہیں
وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تے جاوے. ہاں ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا تے انہاں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا. ہاں جی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دوں چونکہ لنگر امام علی مقام دا تے میں خادم حسین ہوں. جی تے میں حسین دا خادم. میں بھی گل اتنی مکان لگا نہ مینوں رونا آندا نہ رلایا کدی. میں اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھروں تیر چلیا تو ادھروں تیر چلیا ادھروں تیر چلیا. اعلیٰ حضرت میں غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان یہ بھی حرام ہے. بس ایک کوئی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیا بیڑیاں ویکھ کے ہتھ کڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ. آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. آپ فرمایا اوں نہ کر قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی. بس میاں صاحب کا شعر پوری کربلا کا خلاصہ ہے. قوت ہوندیاں کیوں جی کی خیال. حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے اتنے بت کھڑا سی ایک بت. آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا. صدیاں بعد جنہ دی نسل چو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں کیوں جی. خاک ہو کر خاک میں مل جا خاک تجھ پر اے فرات. کیوں جی کیوں جی. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ پہ کے سامنے جناب شاتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی. فرمایا جنت وچ ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا بڑا ہونا ہے 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا. انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی. آپ نے فرمایا نہیں نہیں سمجھو جنتی ہے بیٹھے آ دروازے تے شاتوت دا درخت مسجد دے باہر. آپ نے فرمایا سمجھو ہے جنتی بیٹھے آ درخت ہوئے جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے دی گود وچ. آپ نے جدو انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا. آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر اللہ دے بندے میں تو مسئلہ دس رہا. سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے صرف حضور دی غلامی کردیا اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور اتنے کھلایا ہوئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ. حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول افریقہ دے جنگل پانی مک گیا صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں علاج کرنا. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی. جدو آپ انج ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا گھوڑے دے کھراں وچوں چشمہ جاری ہویا. عقبہ بن نافع صحابی ضرورن خون رسول نہیں. عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا ایتھے نہیں چکیا ہاتھاں ہوتے. امام حسین نو حضور اتھے بھی چکیا اتھے بھی چکیا. انہاں دی زبان بھی چوسی. اے سارے فضائل حسین منی وانا من الحسین. فرمایا حسین میرا میں حسین دا. احب اللہ من احب حسینا. یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے. حسین سبتم من الاسباط ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے. عقبہ بن نافع کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے. اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو صحابہ پانی پی لیں. بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے. ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس کیوں جی عقبہ بن نافع کا گھوڑا انج کرے تے چشمہ تے حسین دے گھوڑے ہے جڑیاں تصویراں بنا دیں جی حسین امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا. میں کہا جان دے ہوئے وہ حسین دا گھوڑا تو جلا ہویا کیا سی تو ہے
وہ صرف اپنے جائز کرن واسطے بھئی ہے جائز کرن واسطے نہ یہ کوئی مطلب اتنے کوئی نہیں. ہاں جی قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بس قوت ہوندیاں, بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بس ایہی بات ہے, ایہی کربلا وے, اور کچھ بھی کوئی نہیں کربلا. ورنہ صدیاں بعد یہ جتنے بھی تسی داتا صاحب دیاں کرامتاں تے فلانے تے اے تے سارے فقیر درویش اس خاک دے برابر بھی نہیں جتے حسین چلے. اس واسطے قوت ہوندیاں. آخری بات تھی میری گفتگو ختم جی. اچھا پھر میں دو گلاں, ایک گل تے میں جڑی کرن لگا, آپ نے فرمایا جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے, انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہوئی. حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ دی ایک ہی ہو سکنا جی. وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ پڑ سکنا جی. میں آکھا اگے حسین کھڑے سن, ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دی ہے حسینن, تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا, تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. پریشانی نہ جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں آکھا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چ آئے کھڑے سن. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی, حافظ نے البدایہ والنہایہ وچ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے چ بھی اذان ہوندی سی, ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ, ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں نے کی منیا جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے, انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل یہ نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, کسی نے بھی نہیں کیا, بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی, جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی, آپ سے قرآن بھی سی یزید. ایک گل جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بنتی, انہیں جانا انہیں مانا.